یہ ایک دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی ہے جو اللہ دتا نامی ایک بزرگ کے ساتھ پیش آئی۔ یہ واقعہ ان کی نوجوانی کے دور کا ہے جب وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ اس وقت زندگی بہت سادہ مگر دشوار تھی کیونکہ روزگار کے مواقع کم تھے اور پیسہ بھی عام نہیں تھا۔ لوگوں کو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی تھی۔ اللہ دتا کو اپنے گاؤں کے قریب واقع ایک کپڑے کی فیکٹری میں ملازمت مل گئی۔ یہ واقعہ قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد کا ہے۔ چونکہ گاؤں میں کوئی معقول روزگار دستیاب نہیں تھا، اس لیے وہ کئی میل دور اس فیکٹری میں کام کرنے جاتے تھے۔ ان کے پاس ایک پرانی سائیکل تھی جس پر وہ روزانہ لمبا سفر طے کر کے فیکٹری پہنچتے اور کام ختم ہونے کے بعد رات گئے واپس آتے۔ خاص طور پر جب کام کا سیزن ہوتا تو انہیں اکثر اوور ٹائم کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے گھر پہنچتے پہنچتے رات کافی بیت چکی ہوتی تھی۔ ایک رات جب اللہ دتا حسب معمول فیکٹری سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک بچہ ملا۔ وہ ان کا نام لے کر بولا، اللہ دتا بھائی، مجھے بھی سائیکل پر بٹھا لو۔ اللہ دتا کو کچھ حیرت تو ہوئی کہ یہ بچہ کون ہے اور رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہا ہے اور میرا نام بھی جانتا ہے، مگر انسانی ہمدردی کے تحت انہوں نے اسے سائیکل پر آگے بٹھا لیا اور خود پیچھے بیٹھ گئے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد انہیں محسوس ہوا کہ وہ بچہ اپنی جگہ پر نہیں بیٹھا۔ جب اللہ دتا نے نظر دوڑائی تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ وہ بچہ اب پیچھے بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ انہوں نے اسے آگے بٹھایا تھا۔ اللہ دتا کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا مگر وہ خاموش رہے اور سائیکل چلاتے رہے۔ لیکن پھر اچانک وہ بچہ ان کے کندھوں پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اب اللہ دتا کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو ان سے شرارت کر رہی ہے۔ مگر چونکہ انہوں نے پہلے بھی ایسے کئی واقعات سن رکھے تھے، اس لیے وہ زیادہ پریشان نہیں ہوئے اور اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ پراسرار مخلوق ہر رات اللہ دتا کے سامنے یہی شرارت کرتے رہتی۔ کبھی وہ بچہ بن کر سامنے آ جاتا، کبھی کسی اور شکل میں ظاہر ہوتا اور کبھی اچانک ان کے کندھوں پر چڑھ کر بیٹھ جاتا اور انہیں ڈرانے کی کوشش کرتا۔ اللہ دتا نے اسے زیادہ سنجیدہ نہیں لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مخلوق زیادہ تر صرف شرارتیں ہی کرتی ہے اور کوئی جانی نقصان نہیں پہنچاتی۔ مگر ایک رات جب اللہ دتا فیکٹری سے واپس آ رہے تھے تو اس شرارتی مخلوق نے حد کر دی۔ جیسے ہی اللہ دتا اس مخصوص جگہ پر پہنچے جہاں وہ ہر روز انہیں تنگ کرتا تھا، اچانک ان کی سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اللہ دتا کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ اسی مخلوق کی حرکت ہے۔ اب ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ گاؤں کافی دور تھا اور انہیں پیدل چلنا پڑا اور بہت دیر سے وہ گھر پہنچے۔ وہ اس رات کافی غصے میں تھے مگر وہ جانتے تھے کہ اس مخلوق سے لڑنا ممکن نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے اور یہ مخلوق انہیں کسی بڑے نقصان سے دوچار نہ کرتے۔ اس خوف سے اگلے دن انہوں نے کام پر جانا ہی چھوڑ دیا۔ مگر اللہ دتا نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مخلوق کو سبق سکھائیں گے۔ اگلے دن وہ فیکٹری گئے اور وہاں سے کچھ کپڑے کے ٹکڑے اکٹھے کر لیے۔ پھر ان ٹکڑوں کو مشین کے تیل میں بھگو کر اور ایک پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ لیا۔ جب وہ رات کو واپس آنے لگے تو وہ جگہ جہاں یہ مخلوق ہمیشہ آ کر انہیں تنگ کرتی تھی وہیں رک گئے۔ جیسے ہی وہ شرارتی مخلوق نمودار ہوئی اور اپنی حرکتیں شروع کرنے لگی، اللہ دتا نے وہ کپڑے نکالے، انہیں آگ لگائی اور اچانک اس کی طرف اچھال دیے۔ اس مخلوق نے جیسے ہی آگ کو دیکھا وہ خوفزدہ ہو گئی اور تیزی سے بھاگ گئی۔ اس رات کے بعد وہ مخلوق کبھی اللہ دتا کے سامنے نہیں آئی اور نہ ہی اس نے انہیں دوبارہ تنگ کیا۔ اللہ دتا نے سکھ کا سانس لیا اور اپنی روزمرہ کی زندگی پھر سے معمول پر آ گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بہادری اور حکمت عملی سے کسی بھی مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ دتا نے خوفزدہ ہو کر ہار ماننے کے بجائے ایک ترکیب سوچی اور اپنی عقل کا استعمال کر کے اس پریشانی سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لی۔ واقعہ اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت